الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب لرنرز۔ آج ہم اپنے چینل فہم الاسلام پر اسلام کے بنیادی عقائد میں سے جس عقیدے کے بارے میں سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے عقیدہ آخرت۔ یہ عقیدہ آخرت دو اکائیوں پر مبنی ہے، ایک بعث بعد الموت اور دوسرا جزا و سزا۔ بعث بعد الموت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ یہ دنیاوی موت جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ نہیں ہوتی بلکہ طویل نیند ہوتی ہے، جس میں ہم اپنے آپ اختیاری یا طبعی طور پر بیدار نہیں ہو سکتے۔ ایک دن جس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے حکم سے سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر دوبارہ ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس عقیدہ آخرت کا دوسرا حصہ ہے جزا و سزا، یعنی بعث بعد الموت کے ساتھ ہی حشر برپا ہوگا، میزان قائم ہو جائے گا، سب کو ان کے ایمان اور اعمال کے مطابق صلہ ملے گا۔ ایک ایک عمل خیر اور شر اللہ پاک کے پاس محفوظ ہے اور وہ تمام اعمال حاضر کیے جائیں گے۔ کفار اور مشرکین جہنم واصل ہوں گے جبکہ مومنین اور صالحین جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو آئیے اب ہم اس عقیدہ آخرت کے بارے میں قرآنی آیات سے سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورہ الملک کی آیت نمبر 2، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ تو اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ دنیا کی زندگی صرف ایک ٹرائل ہے، یہاں پر ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ کون اچھے کام کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ النبا کی آیت نمبر 17 اور 18، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک فیصلہ کے دن کا وقت مقرر ہے، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جب وہ فیصلے کی گھڑی آئے گی، سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ فوج در فوج چلے آئیں گے۔ پھر اس دنیا کی زندگی کا عارضی ہونا یہ ہم سیکھتے ہیں سورہ القصص کی آیت نمبر 60 سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان ہے اور اس کی رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیرپا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ دنیا اور اس کی زندگی اور اس کا ساز و سامان سب عارضی ہے، ایک مقررہ وقت تک ہے اور اس وقت کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ پھر ہم سورہ القصص کی آیت نمبر 61 سے سیکھتے ہیں کہ نیکوکار اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے، جس سے وہ قطعاً پانے والا ہے، مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سی منفعت دے دی، پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا۔ تو اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ نیکوکار اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ آخرت کو قرآنی آیات کی روشنی میں اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ فقط واللہ عالم۔ یہ چینل دین اسلام کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ اسلامک ویڈیوز اینڈ ڈونٹ forget to subscribe, like, comment and share our channel. You can contact us on Facebook, YouTube and Instagram.